بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طالب علموں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بی ایس اردو لیکچرز میں آپ کے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بیجاپور کا عادل شاہی دور۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ بیجاپور کا عادل شاہی دور ایک مشکل موضوع ہے۔ اگر آپ صرف یہی ایک ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات مل سکتی ہے، آپ کو جگہ جگہ سے اس حوالے سے متن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی پیارے طالبات، ہمارے مین موضوع جو ہے بیجاپور کا عادل شاہی دور ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی روایت پر غور کرنا ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا، اس کا بیج کہاں سے بویا گیا تھا۔ اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم نے بہت جگہ پر شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کا نام سنا ہے، لیکن اکثر طالب علموں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ شمالی ہندوستان کسے کہتے ہیں اور جنوبی ہندوستان کسے کہتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں، اس غلط فہمی کو ذرا دور کر لیں کہ شمالی ہندوستان جو ہے دراصل دلی اور لکھنؤ کا علاقے کو کہتے ہیں، اور جنوبی ہندوستان میں دکن کا علاقہ آتا ہے۔ آپ جب بھی اردو زبان و ادب کی تاریخ کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ دو الفاظ جو ہے کافی پریشان کرتے ہیں کہ شمالی ہندوستان کون سا ہندوستان ہے اور جنوبی ہندوستان کون سا ہندوستان ہے۔ تو یہ کوئی الگ ہندوستان نہیں ہے، بلکہ شمالی ہندوستان دلی اور لکھنؤ کے علاقے کو کہتے ہیں اور جنوبی ہندوستان دکن کے علاقے کو کہتے ہیں۔ اور اردو زبان کا جو آغاز و ارتقاء ہے وہ دکن کے علاقے یعنی جنوبی ہندوستان سے ہی ہوتا ہے۔ دکن کی تین چیزیں بہت مشہور ہیں، ایک تو بہمنی سلطنت، دوسرے نمبر پر بیجاپور کا عادل شاہی دور، اور تیسرے نمبر پر گولکنڈہ کا قطب شاہی دور۔ بیجاپور کا عادل شاہی دور تو آپ کو آج کی ویڈیو میں سمجھا دوں گی، اور گولکنڈہ کا قطب شاہی دور کے لیے مجھے ایک الگ سے ویڈیو بنانی پڑے گی، لیکن ان دونوں موضوعات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بہمنی سلطنت کیا ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ پڑھا تو ہمیں ان دونوں ٹاپکس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں بہمنی سلطنت کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ بہمنی سلطنت کیا تھی۔ بہمنی سلطنت کا وجود جو ہے جنوبی ہندوستان یعنی دکن کے علاقے سے ہی ہوتا ہے، جبکہ اردو ادب کی تاریخ جو ہے وہ بھی دکن کے علاقے سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان دونوں کا تعلق آپس میں ہے، بہمنی سلطنت اور اردو ادب کی تاریخ کا آپس میں گہرا تعلق ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہمنی سلطنت کو پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ اردو ادب کا جو آغاز ہے وہ جنوبی ہندوستان یعنی دکن کے علاقے سے ہوا تھا، اور یہ بہمنی سلطنت کے دور میں ہی ہوا تھا۔ بہمنی سلطنت کا وجود جو ہے 1347 میں ہوا تھا، اور اس کا دورانیہ جو ہے 1347 سے 1526 تک ہے۔ 15ویں صدی کے وسط میں، وسط یعنی درمیانی چیز کو کہتے ہیں، 15ویں صدی کے وسط میں اردو کا پہلا ادبی فن پارہ مثنوی نظامی کی صورت میں اسی سرزمین پر تخلیق ہوا۔ اسی سرزمین یعنی بہمنی سلطنت میں، جنوبی ہندوستان دکن میں اردو ادب کا پہلا ادبی فن پارہ کون سا تھا؟ مثنوی نظامی۔ یہ اہم بات ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ بہمنی سلطنت کی خاص بات یہ ہے کہ اس سلطنت کی اہم بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے صوفیہ، قابل قدر صوفیہ کرام کی سرگرمیوں کا مرکز رہی، جس میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اور شاہ میراجی جیسے نام قابل ذکر ہیں۔ اب بہمنی سلطنت کے قیام کے حوالے سے بہت سارے سیاسی اور سماجی عوامل ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ ہم یہاں نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے سوال کا حصہ نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پر بہمنی سلطنت کا جائزہ صرف علوم و فنون کے حوالے سے ہی لیں گے، کیونکہ اس سلطنت کا زمانہ تخلیقی فنون کے لیے بہت سازگار ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں فن تعمیر، نقاشی، خطاطی اور دیگر فنون میں کئی شاہکار تخلیق ہوئے۔ اس دور کے نامور شعراء یعنی مشہور شعراء میں فخر الدین نظامی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اور قطب دین فیروز قابل ذکر ہیں۔ یہ اردو ادب کا پہلا دور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلطنت بہمنیہ جو ہے وہ کئی وجوہات کی بنا پر زوال کا شکار ہونے لگی، اور سلطان محمد شاہ کی وفات
1483 یعنی 1483 کے بعد اس سلطنت کا شیرازاد تیزی سے بکھرنے لگا، یعنی اس سلطنت کا جو مین لیڈر تھا سلطان محمد شاہ، اس کی وفات کے بعد جو ہے یہ سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ 1490 سے 1518 تک کے عرصے کے دوران جو ہے اس ریاست کو پانچ ٹکڑے ہو گئے، جیسے کہ 1971 میں پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا، بالکل اسی طرح اس ریاست کے بھی 5 ٹکڑے ہو گئے اور 5 مختلف ریاستیں جنم لیا۔ یہ پانچوں ریاستیں ان عمران نے قائم کی جو بہمنی سلطنت کی جانب سے مختلف علاقوں میں حکمران مقرر کیے گئے تھے۔ جیسے ایک ریاست کا، ایک ملک کا مین لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو صوبے بنائے گئے ہوتے ہیں ان میں مختلف حکمران کو مقرر کیا ہوتا ہے۔ یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جب مین لیڈر کی وفات ہو گئی تو آگے جو حکمران مقرر کیے تھے جن جن علاقوں پر، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ اپنی اپنی ریاستیں بنا لیں، اور ان ریاستوں کے نام جو ہیں وہ کچھ یہ تھے: اماد شاہی ریاست، نظام شاہی، برید شاہی، عادل شاہی اور قطب شاہی۔ ٹھیک ہے، یہ ریاستیں وجود میں آئی تھیں، لیکن قدیم اردو ادب کے فروغ و ارتقاء کے حوالے سے جو ہے آخری 2 ریاستیں عادل شاہی اور قطب شاہی ریاستیں یہ قابل توجہ ہیں۔ قطب شاہی ریاست کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گی، آج کی ویڈیو میں ہم صرف عادل شاہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ کو بہمنیہ سلطنت کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم پڑھیں گے عادل شاہی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ کب ہوئی تھی اور اس کا حکمران کون تھا، اور اردو ادب کے حوالے سے جانیں گے۔ تو عادل شاہی ریاست جو ہے یہ 1490 سے شروع ہوئی تھی اور 1888 تک اس کا اختتام ہوا تھا۔ یہ اس کا دورانیہ ہے، اور اس کا جو بانی تھا، اس کا پہلا حکمران تھا یوسف عادل شاہ تھا۔ عادل شاہی ریاست کا جو پہلا حکمران تھا وہ یوسف عادل شاہ تھا، اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا، اس ریاست کے کل 9 بادشاہ تھے۔ 9 بادشاہوں نے اس ریاست پر حکمرانی کی تھی، اور عادل شاہ جو ہے اس ریاست کا ایک لقب تھا۔ جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کے نام کے آگے عادل شاہ ضرور لگتا تھا۔ تو یوسف جو ہے اس ریاست کا پہلا حکمران تھا، تو عادل شاہ اس ریاست کا لقب ہے۔ یوسف عادل شاہ اس ریاست کا پہلا حکمران تھا جو بہمنی سلطنت کی طرف سے بیجاپور کا صوبہ دار تھا، یعنی بیجاپور کا اس کو صوبہ ملا ہوا تھا، اس نے بیجاپور میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ ٹھیک ہے، یہ عادل شاہی دور جو ہے یہ 200 سال تک قائم رہا تھا۔ کل 9 بادشاہوں نے اس پر حکومت کی تھی۔ 9 کے 9 نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا حکمران جو ہے اس کا یوسف عادل شاہ تھا، اور آخری جو تھا وہ سکندر عادل شاہ تھا۔ بس یہ 2 یاد کر لیں، باقی سارے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اب یوسف عادل شاہ جو تھا وہ ایک ادب پرور بادشاہ تھا، اس کو ادب سے، شعر و شاعری سے شغف تھا، ایک ذوق تھا اس کے اندر۔ تو اس نے جو ہے اس دور میں بیجاپور میں علوم و فنون کی سرپرستی کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ آنے والے بادشاہوں کے دور میں بھی جاری رہا۔ تو پہلے صرف دلی اور آگرہ ہی جو ہے تہذیب کا مرکز ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے بیجاپور بھی تہذیبی مرکز بن گیا۔ ٹھیک ہے، اردو زبان و ادب کی ترویج و ارتقاء میں اس دور کے جن شعراء کا نام تسلسل سے لیا جاتا ہے ان کا مختصر تذکرہ پیش خدمت ہے۔ ان کے نام نیچے درج کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ کو امید ہے کہ بیجاپور کا عادل شاہی دور کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور بہمنیہ سلطنت کے بارے میں بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم ان کے شعراء کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا اردو ادب کے ترقی میں، ترویج میں کیا کردار تھا۔ اشرف بیابانی ایک مشہور صوفی بزرگ تھے۔ مخدوم شاہ ضیاء الدین ملتانی کے بڑے صاحبزادے تھے، یعنی مخدوم شاہ ضیاء الدین ملتانی ان کے والد کا نام تھا، اور اشرف بیابانی ان کا نام تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق سندھ سے تھا۔ جنگلوں بیابانوں میں رہنے کی وجہ سے بیابانی کہلائے۔ ان کا مشہور کارنامہ واقعہ کربلا سے متعلق مثنوی لکھنا تھا، جس کا نام تھا نوسر ہار مثنوی لکھی انہوں نے کس حوالے سے؟ واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ اس مثنوی میں حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعات کو بڑے مؤثر اور پردرد انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ کتابوں کے نام اور شعراء کے نام آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ ان کے حوالے سے MCQs بھی آ جاتے ہیں اور شارٹ کویسچنز بھی آ جاتے ہیں۔
باقی یہ جو شعر وغیرہ بیچ میں دیے ہوئے ہیں یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کویسچن بہت لمبا ہو جاتا ہے اور بعد میں ٹائم مینجمنٹ بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ کو اسائنمنٹ لکھنی ہے یا پریزنٹیشن دینی ہے تو اس حوالے سے آپ یہ ضرور یاد کر لیں۔ اچھا، اس مصنوعی کے علاوہ ان فقہی مسائل پر مشتمل 2 منظوم رسالے بھی لکھے تھے انہوں نے، جن کے نام تھے لازم المبتدی اور واحد باری، اور ایک اور تصنیف قصہ آخر الزماں بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ ہے دوسرا نام شاہ میرا جی شمس الاشاق۔ یہ اپنے عہد کے ایک نامور صوفی بزرگ اور عالم فاضل آدمی تھے۔ انہوں نے علم کی جو شمع جلائی وہ کئی صدیوں تک ان کے خاندان میں روشن رہی۔ یہ ایک صوفی بزرگ تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی تصانیف میں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت اور نغز مرغوب نظم میں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو اہم تصانیف ہیں خوش نامہ، خوش نغز اور شہادت الحقیقت اور نغز مرغوب، جبکہ مرغوب القلوب جو ہے یہ ایک الگ ہے۔ نغز مرغوب نظم، یہ نظم کی صورت میں ہے یہ ساری، اور یہ جو مغروب القلوب ہے یہ ان کی نثر کے حوالے سے ہے۔ ان سب کا موضوع تصوف ہی ہے، یعنی صوفیانہ ہی ہے۔ انہوں نے عشق حقیقی کے حوالے سے ہی یہ تصانیف لکھی ہیں۔ شاہ میرا جی نے یہ تمام کتابیں اپنے مریدوں کے لیے اور اپنے طالب علموں کی ہدایت کے لیے لکھی تھیں۔ یہاں تک کافی ہے، بہت زیادہ لمبا یاد نہ کیجیے گا کیونکہ بعد میں پھر یاد بھول جاتا ہے۔ ان کی تصانیف کا نام کافی مشکل ہے اور شعرا بھی آگے بہت زیادہ ہیں۔ اگلا ہے شاہ برہان الدین جانم۔ برہان الدین جانم شاہ میرا جی کے بیٹے تھے۔ شاہ میرا جی وہی جن کا بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے، جن کے بارے میں پیچھے پڑھا ہے کہ وہ ایک صوفی بزرگ تھے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ اپنے باپ کی طرح بہت شہرت اور عزت پائی، انہوں نے عارفانہ خیالات اور تصوف کے مسائل بیان کرنے کے لیے نظم و نثر میں متعدد رسالے لکھے۔ یہ رسالے ادبی نقطہ نظر سے زیادہ لسانی اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان رسائل سے اردو زبان کے ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جانم کی تصانیف میں ارشاد نامہ سب سے اہم ہے۔ یہ ایک طویل نظم ہے جس میں طالب اور مرشد کے مابین سوال جواب کی صورت میں تصوف کے مختلف مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حجۃ البقاء، وصیۃ الحادی اور سک سہیلا اور کئی دوہے ان سے منسوب ہیں۔ یہ صحیح نام سک سہیلا ہے، یہاں پر مس پرنٹ ہوا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ۔ ابراہیم عادل شاہ اس دور کا چھٹا حکمران تھا اور اس کو جگت گرو کا لقب بھی ملا ہے۔ اس کو شعر و سخن کے ساتھ گہری دلچسپی تھی۔ بیجاپور کا شہر ادبی مرکز اس کے ذوق کی وجہ سے ہی بنا تھا۔ اس کی کتاب نورس علم موسیقی کے متعلق ایک مختصر دکنی نظم ہے جس میں چند راگ راگنیوں کے ماتحت ابراہیم عادل شاہ نے اپنے لکھے ہوئے گیتوں کو مرتب کیا ہے۔ بس اتنا کافی ہے، نیچے والا مت کیجیے گا۔ آگے ہے عبدل، یہ درباری شاعر تھا۔ عبدل کا اصل نام عبد الغنی یا عبد القدیر بتایا جاتا ہے۔ یہ ابراہیم عادل شاہ کے دور کے مشہور شاعر تھے۔ یہ ابراہیم عادل شاہ کا دربار کا ہی شاعر تھا، جن کا اوپر ہم نے یہ پڑھا ہے ابراہیم کا۔ انہیں اپنی مصنوعی ابراہیم نامہ کی وجہ سے شہرت ملی، جو سلطان ابراہیم عادل شاہ کی زندگی کے حالات کی ایک جھلک بھی ہے اور اس عہد کی مجلسی زندگی، رسم و رواج اور تہذیب و ثقافت کا مرکب بھی ہے۔ ابراہیم نامہ دراصل ان تہذیبی تصویروں پر مشتمل ہے جو شاعر نے اپنے عہد میں دیکھیں، جن سے اس نے اثر قبول کیا۔ اس مصنوعی کا مرکزی کردار ابراہیم عادل شاہی ہے، جو کہ عادل شاہی دور کا چھٹا حکمران تھا، جو عبدل کا مربی ہے۔ مربی کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار یا پیر، جو آپ کو پالنے والا ہے۔ اگلا شاعر ہے مقیمی۔ مقیمی اصل نام مرزا محمد مقیم تخلص مقیمی تھا، ایران سے آ کر بیجاپور میں آباد ہو گیا تھا۔ اسے شعر و سخن اور علم و دوستی کے باعث بادشاہ کے دربار میں بہت تقرب حاصل ہو گیا۔ ان کی ایک مصنوعی چندر بدنوں میں ہار ملتی ہے، جو اپنے عہد کی دیگر مصنوعیوں کے برعکس جنوں پریوں کی بجائے ایک سچے عشقیہ قصے پر مشتمل ہے۔ مہار ایک امیرزادہ ہے اور جو چندر بدن لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس مصنوعی کو دکن کی پہلی عشقیہ مصنوعی شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا اسلوب اتنا جاندار نہیں، لیکن اس کی تباہ ہونے کی وجہ سے اسے اہمیت دی جاتی ہے۔ اگلا ہے سنتی بیجاپوری۔ سنتی کا اصل نام محمد ابراہیم اور تخلص سنتی تھا۔
صنعتی کی 2 مصنوعیاں قصہ تمیم انصاری یعنی قصہ بے نظیر اور مصنوعی گلدستہ مشہور ہے۔ قصہ بے نظیر میں انہوں نے سنسکرت کے گریز کرتے ہوئے عام فہم اور سادہ اسلوب کا اختیار کیا ہے۔ مصنوعی بے نظیر میں ایک صحابی تمیم انصاری کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، جس کے مطابق ایک رات کو ان کو جن اڑا کر لے جاتے ہیں اور انتہائی دور افتادہ مقام پر جا پھینکتے ہیں اور وطن واپسی کے لیے ہزاروں بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرکار 7 سال کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور یکے بعد دیگرے ان کے سامنے جو ہے اس سفر میں مصیبات آتی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے ان کی فنی مہارت، ان کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے صنعتی کا۔ نیچے والا شاعر مت کیجیے گا، امین الدین اعلیٰ، یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ملک خشنود۔ ملک خشنود قطب شاہی سلطنت کا غلام تھا۔ جب بادشاہ کی پھوپھی ختیجہ سلطان کی شادی محمد عادل شاہ سے ہوئی تو ملک خشنود کو ختیجہ سلطان کے سامان کی حفاظت کے لیے ساتھ روانہ کیا گیا تھا۔ اس کے عمدہ کام کی وجہ سے اسے اعلیٰ عہدے پر مامور کر دیا گیا، اور ملک خشنود نے متعدد غزلیں اور قصیدے لکھے۔ امیر خسرو کی فارسی مصنوعیوں کا اردو ترجمہ بھی کیا، جن میں یوسف، زلیخا، بازار حسن اور ہشت بہشت شامل ہے۔ یہ جو تصانیف کے نام ہیں، مصنوعیوں کے نام ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ مکس نہ کیجیے گا، کسی ایک شاعر کا دوسرے شاعر کے تعارف میں مت لکھ دیجیے گا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور نمبر انہی کے ملتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کیجیے کہ جو ٹاپک آپ یاد کرتے ہیں اس کو سوال بنا کر یاد کیا کریں، جس طرح آپ نے اس کو فائنل پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگلا ہے کمال خان رستمی۔ کمال خان رستمی عادل شاہی دور کا ایک باکمال اور بلند پایہ شاعر تھا۔ رستمی کو غزلوں اور قصیدوں کے علاوہ اردو کی سب سے طویل مصنوعی ترجمہ کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ مصنوعی خاورنامہ ابن حسام کے خاورنامہ کا ترجمہ ہے۔ رستمی نے اس مصنوعی میں قدرت کلام اور شعری لغت کے ذخیرے کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ اس کا کمال یہ بھی ہے کہ اس کے ترجمے نے بیجاپوری اسلوب کو ایک آسان اور سلیس اسلوب کا راستہ دکھایا، اور ترجمے کا کام اتنا بڑا کام کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ نیا اسلوب نئے دور کی ادبی رہبری کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے۔ خاورنامہ کو اردو کی پہلی اور آخری طویل رزمیہ مصنوعی بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آج تک اتنی طویل رزمیہ مصنوعی اردو میں نہیں لکھی گئی۔ اس میں رزم و بزم کی تفصیلات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر رزمیہ کا لفظ آیا ہے، رزمیہ کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ رزمیہ کا مطلب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حسن شوقی۔ حسن شوقی شیخ حسن نام اور شوقی تخلص تھا۔ اس کو جہاں گشت کا لقب بھی حاصل ہے۔ حالات زندگی زیادہ معلوم نہیں، اس کے بارے میں زیادہ عرصہ بیجاپور میں رہنے کی وجہ سے عادل شاہی شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ شوقی اپنے عہد کا ایک زبردست شاعر تھا۔ حسن شوقی کی کل شعری کائنات 2 مصنوعیاں فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو اس میں سے کچھ کرنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد علی عادل شاہ ثانی کاٹ دیں، نصرتی کر لیں۔ نصرتی اصل نام محمد نصرت اور نصرتی تخلص تھا۔ تعلیم و تربیت اچھے ماحول میں ہوئی، اس لیے شاہی آداب سے واقف تھے۔ نصرتی کو دبستان بیجاپوری کی شعری روایات کا حاصل اور نقطہ تکمیل سمجھنا چاہیے۔ اس نے ایک ایسے دور میں جنم لیا جب بیجاپور میں ادبی اور تہذیبی روایات کا معیار پختہ ہو چکا تھا۔ نصرتی نے نہ صرف شعری تجربات کی دنیا کو استحکام بخشا بلکہ اسے نئے تجربات کی دولت سے مالا مال بھی کیا۔ نصرتی ایک قادر الکلام شاعر تھا۔ اب تک اس کی 4 کتابوں کا سراغ ملا ہے، یعنی گلشن عشق، علی نامہ، تاریخ سکندری اور کلیات نصرتی۔ کلیات کی صرف 3 مصنوعیاں ملی ہیں، باقی کلیات ناپید ہیں۔ آگے ہے سید میران ہاشمی۔ سید میران ہاشمی علی عادل شاہ کے عہد کا شاعر تھا، پیدائشی اندھا تھا۔ ہاشمی کا ایک دیوان اور مصنوعی یوسف زلیخا مشہور ہے۔ اس کے دیوان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسے عورتوں کی زبان یعنی ریختی پر عبور تھا۔ اس کے دیوان میں ریختی کے انداز کی غزلیں بھی موجود ہیں۔ بس اتنا کافی ہے شاعروں کے حوالے سے۔ آگے مختصر سا جائزہ دیکھ لیں۔ مختصر یہ کہ بیجاپور کے ادب کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو اس ادب میں تصوف اور اخلاق کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس دور کی زیادہ
تر تحریریں مذہب تصوف کے موضوعات سے متعلق ہیں جو زیادہ تر شاعری کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں۔ دکنی ادب پر ابتدا میں ہندی اثرات کا غلبہ محسوس ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ فارسی اثرات میں بدلتا چلا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اردو زبان کی صورت بھی نکھرتی چلی جاتی ہے۔ یہ میرے زمانہ طالب علمی کے لکھے ہوئے ہیں کچھ جملے، ان کو میں پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیا کرتی تھی اور یہی آج آپ کے کام آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو فالو ضرور کر لیجیے گا کیونکہ اس سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پاس پیپرز چاہیے ہیں کسی بھی اردو کے سبجیکٹ کے حوالے سے تو میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس کو بھی میں ایک الگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اگر آپ کو چاہیے کوئی بھی ٹاپک، کسی بھی ٹاپک کے نوٹس آپ کو چاہیے، کسی بھی سبجیکٹ کے آپ کو پاسٹ پیپرز چاہیے، اگر آپ جی سی یونیورسٹی سے ہیں تو اس کے میرے پاس نوٹس بھی پڑے ہوئے ہیں اور پاسٹ پیپرز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ آپ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔